बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ऐन उस वक्त जब अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान को जहां है जैसा है की बुनियाद पर छोड़कर इस खित्ते से फरार हो रही हैं, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आया है। पाकिस्तान ने किनारा कर लिया है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर आपको ब्लेम गेम खेलने का शौक है तो फिर आएँ ब्लेम गेम खेलते हैं। इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि मंडे के रोज़, सोमवार को 14 जून के रोज़ इस्लामाबाद में एक डायलॉग का इनकाद किया गया। ये बायलैटरल डायलॉग था, दो तरफा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। इसका एहतमाम या इसका इनकाद किया गया था रीजनल पीस इंस्टीट्यूट RPI की जानिब से। वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहुँचे और उनके सामने मौजूद थे बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर मौजूद थे, इसी तरह अफगानिस्तान के एम्बेसडर मौजूद थे और अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है, इस बायलैटरल डायलॉग में, जिसमें उनके पॉलिटिशियंस शामिल हैं, उनके सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल हैं, उनके मीडिया के लोग शामिल हैं और एक अक्रॉस द बोर्ड मुख्तलिफ अफगान धड़ों से नुमाइंदगी मौजूद है। उसके ओपनिंग सेशन में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया और इंतहाई दिलचस्प बात हुई। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इंतहाई हलीम तबीयत के, नरम मिजाज किस्म के वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे। बहुत सारे लोग जिन्होंने उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ देखा होगा कि वो बड़ी बड़ी बातें भी जो है वो बड़े आराम से, तहम्मुल से करते हैं। अपने अल्फाज का चुनाव और एहतियात जो है उसमें रहती है। गुज़िश्ता 2 से ढाई साल के अरसे में, बल्कि अब तो कहा जाए कि तकरीबन 3 साल के अरसे में कम से कम मैंने उनको 3 मरतबा देखा जिस वक्त वो अपने गुफ्तगू के ऊपर उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके। जहांगीर तरीन के ऊपर तनकीद करते हुए, फिर जब हमदुल्ला मुहिब का मामला आया, आपको याद होगा, मुल्तान में वो तकरीर कर रहे थे। और फिर मंडे के रोज़ क्या हुआ, जिस वक्त इस डायलॉग के इफ्तिताही सेशन में वज़ीर ख़ारजा पहुँचे, उन्होंने माइक संभाला और माइक संभाल कर उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ मुल्तान से, और मुल्तान में था 47 डिग्री सेंटीग्रेड, इंतहाई सख्त और शदीद किस्म की गर्मी थी। और गुज़श्ता चंद रोज़ जो मैंने मुल्तान में गुजारे हैं, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कोई गुफ्तगू में मेरी अगर आपको रब्त ना लगे, कोहेरेंस ना लगे, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ से उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और फिर उन्होंने कहा कि ये जो मुझे तकरीर एक लिख के दी गई है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, बड़ा उन्होंने मेहनत करके ये स्टेटमेंट बनाकर मुझे दिया, लेकिन ये बयान रख रहा हूँ मैं साइड पर, मैं करूँगा आपके साथ ज़रा खुल के गुफ्तगू। एक गलती वो कर गए, उन्होंने कहा चैटम हाउस रूल्स हैं यहाँ पर, लेकिन ऐन उसी वक्त ये तकरीर जो है वो बराह रास्त नशर की जा रही थी पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से, और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर ये गुफ्तगू उनकी नशर की गई, जिसमें फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान वफ़द के सामने उनके मौजूदगी में और अफ़गान एम्बेसडर की मौजूदगी में इंतहाई अहम मामलात पर गुफ्तगू की है। मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने एक बात का वाज़े ऐलान कर दिया है, चाहे अमरीका हो, उसके इत्तेहादी हो, मौजूदा अफ़गान हुकूमत हो, कि जिस तरीके से, जिस हेस्ट में, जिस जल्दी में, इर्रिस्पॉन्सिबल मैनर में और विदाउट एनी ऑर्डर इनखला किया जा रहा है अफ़गानिस्तान से, विदाउट अ पीस डील, अब अफ़गानिस्तान में कोई भी हालात ख़राब होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, वहाँ पर खाना जंगी होती है, उसका मलबा, उसका ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर शिफ्ट करने की कोशिश ना की जाए। साथ ही उन्होंने हमदुल्ला मुहिब जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, अमरुल्लाह सालेह जो उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अशरफ गनी, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से क्या कहा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उनकी तकरीर तकरीबन 46 मिनट चली। उनको 3 से 4 सफ़हात दफ्तर ख़ारजा की तरफ से लिख कर दिए गए थे, वो उन्होंने तकरीर नहीं की, उसको साइड पर रखा, और जब उन्होंने फिलबदी तकरीर की, उन्होंने इन तमाम इशूज़ को एड्रेस किया और बोलते चले गए 46 मिनट। क्या गुफ्तगू की, कुछ जो उसमें से इक्तबासात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ ब्लेम्ड फॉर डिटीरियरेटिंग अफगान पीस। पाकिस्तान कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा अफगानिस्तान में जो अमन की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा पैदा हो गया है। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा, सेड दैट पाकिस्तान वुड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ इट वॉज ब्लेम्ड फॉर एनी डिटीरियरेशन इन द अफगान पीस प्रोसेस. Addressing the inaugural session of the Afghan-Pakistan bilateral dialogue in Islamabad, the foreign minister said Afghan President Ashraf Ghani and a core group would reportedly be travelling to Washington soon. उन्होंने कहा कि ये जो अशरफ गनी जा रहे हैं वाशिंगटन, बड़ी अच्छी बात है, आप जाएं, अमेरिका के साथ मुलाकातें करें, लेकिन अगर इस दौरे का मकसद ये है कि आपने वाशिंगटन जाकर पाकिस्तान की हुकूमत की शिकायतें लगानी हैं और ये कहना है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की ज़िम्मेदारी, जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है, उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है, तो मैं आपको ये बता दूँ, आई विश देम लक एंड अ गुड विजिट, बट लेट मी स्पेल इट डाउन इन एडवांस. If the objective of going to Washington is
starting a new blame game and holding Pakistan responsible for all the ills and the lack of progress in the peace process, then it will not help. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ پاکستان پر الزام لگائیں گے. اٹ از اے شیئرڈ رسپانسبلٹی. یہ تمام فریقین کی اور تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے, صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. اینڈ نو بڈی از گوئنگ ٹو بائٹ اینی مور دیٹ اف تھنگز گو رانگ دین پاکستان از رسپانسبل. وی ول ناٹ ٹیک رسپانسبلٹی. انہوں نے واضح کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وی ہیو بین ایکیوزڈ انف. بہت ہو چکا, ہمارے اوپر الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور تواتر کے ساتھ لگائے جاتے ہیں, اب ایسے نہیں چلے گا. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ہے ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وے فارورڈ ان کا ملک جو ہے وہ کس طریقے کا ہوگا. وہ ایمریٹ بنانا چاہتے ہیں, امارات بنانا چاہتے ہیں, وہ وہاں پر ایک ریپبلک بنانا چاہتے ہیں. افغانستان کا مسئلہ افغانستان کے لوگ ڈیسائیڈ کریں. پاکستان نے بیٹھ کر جو ہے وہ چوز نہیں کرنا. پاکستان سائڈز پک نہیں کرے گا. اور پھر ساتھ ہی وزیر خارجہ نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں ریپیٹ نہیں کروں گا ان کے الفاظ, لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے, وزیر خارجہ نے کہا, جس قسم کی گفتگو ان کی طرف سے کی جاتی ہے, جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اسپوائلرز بیٹھے ہیں ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ افغانستان, جو کہ امن عمل کو تباہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ دیا, حمداللہ محب کی بات کی جو کہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. پھر کہا جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں, جب میں ان کی زبان سنتا ہوں, ان کے الفاظ سنتا ہوں, تو مجھے تشویش ہوتی ہے کہ ایک جانب افغانستان کے فارن منسٹر حنیف اتمر ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھی گفتگو کرنے والے شخص ہیں, ان کے ساتھ بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ افغانستان کی صورتحال کو بہتری کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں. اور یہ دو لوگ جو ہیں یہ کس قسم کا رول پلے کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے ایک واضح میسج تمام نمائندوں کے سامنے موجود ہوتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان وانٹڈ ٹو پارٹنر ود افغانستان, دا ریجن اینڈ دا US ٹو کاؤنٹر ٹیررزم. پھر انہوں نے کہا پاکستان ہیڈ سفرڈ اینڈ پیڈ اے پرائس ان لائفز لاسٹ, سولجرز مارٹرڈ, ماسکس بامبڈ اینڈ لاس ٹو دی اکانومی. کہ پاکستان نے اس جنگ میں, جو کہ امریکہ کی جنگ تھی, جس طریقے سے اس کو اس خطے پر مسلط کیا گیا, پاکستان پھر اس کا حصہ بنا, نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بنا. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری مسجدوں کو تباہ کیا گیا, لوگوں کو شہید کیا گیا, ہمارے فوجی مارے گئے, اور اتنا نقصان پاکستان نے برداشت کیا, اور پھر آخر میں الزام دوبارہ پاکستان پر لگایا جاتا ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان طالبانائزیشن کے خلاف ہے. پاکستان جو ہے اس کا موقف قائد اعظم محمد علی جناح کے جو فرمودات ہے اور جو انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیے تھے پرنسپلز اسٹیٹ آف پاکستان کے, اس کے مطابق ہے. ساتھ ہی پھر انہوں نے کہا کہ طالبان خان کہا گیا وزیر اعظم عمران خان کو, جتنا بھی لبرل طبقہ ہے اس نے, جب انہوں نے طالبان کے ساتھ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی بات کی. لیکن آج پوری دنیا وزیر اعظم عمران خان کے موقف کے مطابق طالبان کے ساتھ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ چاہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی, وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی حکومت کی پوزیشن ونڈیکیٹ ہو گئی ہے. پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہوا ہے اپنے موقف میں, اور کل تک پاکستان کو پارٹ آف دا پرابلم کہا جا رہا تھا کہ افغانستان میں مسئلہ پاکستان ہے, اور آج پاکستان کو پارٹ آف دا سلوشن قرار دیا جا رہا ہے. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے فیورٹس نہیں ہیں, اور ساتھ ہی پھر ایک چیز اور کلیئر کر دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہ جو خواتین ہیں ان کا کردار ہونا چاہیے. وہ متوقع طور پر افغانستان کے جو فیوچر ہے, جس میں طالبان اگر مین سٹریم میں آ کر اس کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ رول کرتے ہیں افغانستان کو, تو وہاں پر جو ممکنہ طور پر بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پر خواتین کا کردار ختم ہو جائے گا معاشرے میں. ان کے پارلیمنٹیرینز ہوں خواتین, ان کے تدریسی شعبے میں, دیگر شعبہ جات میں جو خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ نکال دیا جائے گا, کام نہیں کرنے دیا جائے گا. پاکستان کے وزیر خارجہ نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک اسلامی ملک کا وزیر خارجہ ہوں, اور یہ ہوتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب ہماری وومن پارلیمنٹیرینز وہ لیجسلیٹو بزنس میں بڑی توجہ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ یورپین پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, ویسٹرن پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, پاکستان کے مقدمے کو عالمی سطح پر اور قومی سطح پر لڑ رہی ہوتی ہیں. تو یہ پاکستان کا موقف ہے افغانستان کے حوالے سے. پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کیونکہ ایک 46 منٹ طویل ایک تقریر تھی, ایک چیز انہوں نے بڑی زبردست کی. انہوں نے کہا
افغان امبیسڈر کو سامنے اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، آپ نے اپیپس کی بات کی ہے، جو افغان پاکستان پلان آف ایکشن فار پیس اینڈ سولیڈیرٹی ہے، اپیپس. یہ بڑی محنت کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ پروسیس بنا تھا کہ دونوں ممالک کوئی بھی گریونسز ہیں، کوئی بھی معاملات ہیں، ان کو آپس میں بائی لیٹرلی بات چیت کے ذریعے حل کریں گے. اس فورم کا ایک ریفرنس دے بیٹھے اپنی تقریر میں، جو ان کی اناگرل سپیچ تھی افغان سفیر کی جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے پہلے ہوئی، انہوں نے اپیپس کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا. اب یہاں پر شاہ محمود قریشی نے ان کو پکڑ لیا کہ جب ہمارے درمیان اپیپس موجود ہے، جو افغان پاکستان جو پلان آف ایکشن فار پیس اینڈ سولیڈیرٹی ہے، جب یہ موجود ہے تو پھر آپ دوسرے چینلز کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ننگرہار میں جا کر تقاریر کی جاتی ہیں. یہ جو ایک فورم موجود ہے اس کے تحت، اس ضابطے کے تحت رابطہ ہونا چاہیے، اور آج کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی گفتگو کرنی ہے آپ اس فورم کو استعمال کریں. پبلکلی اس طرح جا کر پاکستان کو اگر بلیم کرنا ہے، اگر بلیم گیم کرنی ہے جو ہم دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہم اگلی کئی دہائیوں کے لیے تیار ہیں. آئی تھنک ایٹ اے پوائنٹ جس وقت آپ نے دیکھ لیا G7 کا اجلاس کس قسم کی اس در سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، امریکہ کوئی انٹرسٹ اس کا نظر نہیں آتا، وہ اس افغانستان کو اس میس کی سچویشن میں چھوڑ کر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو، ایک سیکیورٹی ویکیوم کریٹ ہو. طالبان کا ٹیک اوور آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے. باتیں ہو رہی ہیں کہ 1.5 سے 2 سال میں طالبان جو ہیں وہ پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیں گے. اور عین اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نیٹو سربراہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جب آپ دیکھیں گے اس وقت ملاقات ہو چکی ہوگی امریکی صدر کے ساتھ، وہاں پر وہ آفر کرنے لگے ہیں کہ ترکی اپنا جو گیپ پیدا ہو رہا ہے امریکہ کے جانے کے بعد اس کو فل ان کرے گا افغانستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی، پاکستان، روس، چین، ایران، یہ ممالک جو امریکہ کے ایڈورسریز کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، یہ ممالک افغانستان کی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں بزی ہو جائیں گے، اور چائنا کو جو کرٹیل کرنے کا امریکی عزم ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا سب کام کر سکیں گے. بہرحال ایک امپورٹنٹ اور ڈیولپنگ سچویشن ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا پاکستان اور روس کے درمیان عین اس وقت رابطہ ہوا ہے جب G7 اجلاس چل رہا تھا، اور اس کے اختتام کے فوراً بعد جیسے ہی نیٹو کا اجلاس برسلز میں شروع ہوا، پاکستان اور روس کے درمیان انتہائی اہم رابطہ ہوا دونوں وزرائے خارجہ کا. اس میں کیا گفتگو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.